شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مریم شیئر کر رہی ہیں چناب نگر سے۔ مریم کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا۔ وہ گھر جو تھا کافی پرانا بنا ہوا تھا، کافی بڑا گھر تھا وہ۔ ہم لوگوں نے جب وہ گھر ہم لوگ دیکھنے کے لیے گئے، ہم لوگوں کو بہت پسند آیا۔ کافی کھلا صحن تھا، پرانا ہونے کے باوجود ہم لوگوں کو اچھا لگا۔ وہاں پر جب اس گھر میں داخل ہوتے تھے تو وہاں پر ایک بہت بڑا املی کا درخت تھا صحن میں۔ گیٹ سے داخل ہوتے ساتھ ہی بہت بڑا صحن تھا، پھر اس کے آگے باقی گھر شروع ہوتا تھا۔ ہم لوگوں نے وہ گھر لے لیا، اس گھر میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے۔ تقریباً ابھی ہمیں وہاں پر شفٹ ہوئے 15-20 دن ہی گزرے تھے۔ جو آس پڑوس کے لوگ تھے وہ بھی بہت اچھے تھے، محلہ اچھا تھا، ہم لوگوں کا کافی دل لگ گیا وہاں پر۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے امی ابو اور جو چھوٹے بہن بھائی تھے وہ لوگ سب شادی میں گئے ہوئے تھے۔ میرا اگلے دن پیپر تھا تو میں گھر پر ہی رک گئی۔ جیسے وہ لوگ گئے تو گھر کا کام کاج کرنے کے بعد میں پڑھتی رہی۔ اس کے بعد میں فریش ہونا تھا مجھے، میں نہانے کے لیے واش روم میں گئی۔ گھر میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، مین گیٹ بھی بند تھا۔ جیسے میں باتھ روم میں نہا رہی تھی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بار بار باتھ روم کا جو دروازہ ہے اس پر کوئی دستک دے رہا ہے۔ پہلے مجھے اپنا وہم لگا، لیکن جب میں نے غور کر کے سننا چاہا تو باتھ روم کے دروازے پر کوئی بار بار دستک دے رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون ہو سکتا ہے، گھر میں تو کوئی میرے علاوہ ہے نہیں۔ پھر مجھے لگا شاید میرا وہم ہوگا۔ میں جلدی جلدی سے نہا کر باہر آئی۔ باہر آ کر دیکھا تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، میرے علاوہ کس نے ہونا تھا گھر میں۔ سارا گھر میں نے دیکھا، آ کر میں نے دوبارہ باتھ روم کا دروازہ چیک کیا۔ وہ باقاعدہ ایسا تھا جیسے اس کے اوپر کوئی دستک دے رہا ہے، کیونکہ وہ دروازہ فکس ہو جاتا تھا جب بند ہوتا تھا، تو یہ پاسبلٹی ہی نہیں تھی کہ اگر وہ ہوا چلے یا پنکھا چل رہا ہو تو دروازہ ہلتا ہو۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ عصر کی اذان شروع ہوئی تو میں اپنے کمرے کے باہر برآمدے میں نے سوچا میں نماز پڑھ لیتی ہوں۔ نارمل ویدر تھا، ابھی بالکل سردیوں کا سٹارٹ ہی تھا۔ جیسے میں نے جائے نماز بچھایا، میں عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز پڑھتے پڑھتے مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ جس طرح سے میرے پاس کوئی چل کر آیا اور میرے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی نماز نہیں توڑی، میں نے اپنی نماز پوری کی۔ مجھے باقاعدہ ایک سایہ دکھائی دیا، جیسے کوئی میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا ہے اور اس کا سایہ بن رہا ہے۔ ہلکی ہلکی سی دھوپ تھی ابھی صحن میں۔ جیسے میں نے سلام پھیرا تو میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب یہ دوسری دفعہ یہ کام ہوا۔ میں نے نماز اپنی کمپلیٹ کی، اس کے بعد میں اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا، چھت پر گئی، چھت پر دیکھ کر آئی، کہیں مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ مجھے لگا کہ میں پہلی دفعہ گھر میں اکیلی ہوں، نیا گھر ہے، تو شاید اس لیے میں ڈری ہوں گی۔ تھوڑی دیر میں واپس آ کر میں نے پھر اپنے پیپر کی تیاری کی۔ ابھی بھی گھر والے نہیں آئے، تو لوگوں نے شام تک آنا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اٹھ کر چائے بناتی ہوں اور پھر ساتھ بیٹھ کر میں پڑھتی رہوں گی۔ اب جو ہم لوگوں کا کچن تھا وہ میرے دروازے کے آگے سے گزر کر کچن کی طرف جانا تھا۔ برآمدے کے ایک کونے پر کچن تھا۔ جیسے میں کچن میں جانے لگی، میری نظر پڑی اپنے کمرے میں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے بیڈ کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ کافی لمبی ہائٹ تھی، بلیک کلر کے کپڑے تھے۔ میں نے خود دیکھا اسے۔ میں ایک دم سے رک گئی، میں نے غور کر کے دیکھا تو بالکل میرے سامنے کوئی کھڑا تھا، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کی کہ میں دیکھتی ہوں کون ہے اندر۔ کوئی بھی نہیں تھا۔ جیسی لائٹ آن کی تو وہ جو ایک پرچھائی مجھے سامنے دکھائی دے رہی تھی جو نظر آئی، وہ غائب ہو گئی۔ اب میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ اب میرے میں ہمت نہیں تھی کہ میں اس گھر میں اکیلی 1 منٹ بھی رکتی۔
میں جلدی سے اپنے نیبرس میں گئی، وہاں پر بھی ایک لڑکی تھی، میری ایج فیلو ہی تھی۔ میں نے سوچا میں اس کو بلا لیتی ہوں، وہ میرے پاس آ جائے گی تو مجھے ڈر نہیں لگے گا، لیکن جب اس کا پتہ کیا تو وہ گھر پر نہیں تھی، وہ ٹیوشن گئی ہوئی تھی۔ میں پھر واپس آ گئی، اب گھر میں میں تو ایک سیکنڈ بھی نہیں تھی بیٹھ سکتی۔ خیر میں پھر واپس آ گئی، میں آ کے صحن میں بیٹھ گئی، کمرے کی طرف تو میں دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ تبھی ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بالکل ہلکی سی آواز میں کوئی کلیپنگ کر رہا ہے، بالکل آہستہ آہستہ سی آواز میں کوئی تالیاں بجا رہا ہے۔ میں پھر بہت زیادہ ڈر گئی۔ ہم لوگوں کے گھر کے سامنے بھی ایک گھر تھا، وہاں پر بھی ایک باجی رہتی تھی، ان کے بالکل چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہسبینڈ ان کے ڈے ٹائم کام پر ہوتے تھے۔ میں ان کی طرف چلی گئی تو دیکھا تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہی تھی۔ میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا، وہ بڑی سرپرائز ہوئی کہ میں اس ٹائم کیسے آ گئی، تو میں نے یہ کہا کہ میں بور ہو رہی تھی تو میں آپ کے پاس آ گئی۔ ان کے پاس میں بیٹھی رہی۔ گھر کا دروازہ گیٹ میں نے بند نہیں کیا کیونکہ باہر سے وہ بند نہیں ہو سکتا تھا، بالکل اس کو ساتھ لگا کر آ گئی کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں چلی جاؤں گی۔ اتنے میں مجھے یہ تھا کہ وہ جو ساتھ والی لڑکی ہے وہ واپس آ جائے گی، پھر میں اس کو لے کر گھر چلی جاؤں گی۔ وہاں پر بیٹھے بیٹھے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ گزرا تو مغرب ہو گئی۔ اتنے میں امی وغیرہ جو تھے وہ آگے، ہم لوگوں کے گیٹ پر زور زور سے کوئی دستک دے رہا تھا۔ تو وہ باجی مجھے یہ کہنے لگی کہ تم لوگوں کے گیٹ پر تو کوئی دستک دے رہا ہے۔ میں فوراً سے باہر گئی تو دیکھا امی وغیرہ کھڑے تھے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ میں ان کے گھر سے نکل رہی ہوں، وہ مجھے ڈانٹنے لگے کہ تم ادھر کیا کر رہی ہو، تم تو گھر میں تھی اور یہ گیٹ کیسے بند ہوا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ میں بس ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی ہوں اور گیٹ کھلا تھا، میں نے گیٹ بند نہیں کیا۔ مجھے اور ڈانٹ پڑنے لگی کہ پتہ نہیں گھر میں کوئی چور وغیرہ نہ چلا گیا ہو جس نے دروازہ بند کیا ہو۔ ابو ڈانٹنے لگے۔ خیر میرا بھائی جلدی سے ساتھ والوں کے گھر گیا دیوار پھلانگ کر۔ جیسے وہ گھر میں آیا، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، اس نے آ کر گیٹ کھولا۔ امی مجھے مسلسل ڈانٹ رہی تھیں کہ تم کیوں گھر سے باہر گئی ہو۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ اس طرح سے مجھے ڈر لگ رہا تھا، مجھے کوئی چیز ڈرا رہی تھی، یہاں پر مجھے کوئی بار بار نظر آ رہا تھا، میں بہت ڈر گئی تھی، میں اس لیے یہاں سے چلی گئی تھی۔ امی نے کہا نہیں اب یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ جو اس سے غلطی ہوئی ہے، یہ سامنے والوں کے گھر جا کر بیٹھ گئی ہے۔ امی کو پتہ تھا کہ وہ باجی سے بھی میری اچھی دوستی ہے، تو میں شاید باتیں کرنے کے لیے ان کے پاس چلی گئی تھی، میں بور ہو رہی تھی۔ خیر میں نے انہیں بہت کہا کہ نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں، میں نماز بھی پڑھی تھی، یہاں پر بھی مجھے لگا کوئی آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی چیز کہیں سے ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ سب کو حیرانگی ہوئی کہ پھر گیٹ کے اندر سے کنڈی کس نے لگائی۔ میرا بھائی جب دیوار کود کر آیا، سیڑھیوں سے نیچے اترا تو اس نے آ کر دیکھا تو گیٹ کی کنڈی لگی ہوئی تھی، جبکہ ہم لوگوں کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اور کوئی چیز بھی ہم لوگوں کی گم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ان کو یہی سے یقین دلایا کہ اگر کوئی ہوتا تو یہاں پر ہم لوگوں کی کوئی چیز تو گئی ہوتی نا۔ خیر امی وغیرہ کو میری بات پر غصہ آیا ہوا تھا بہت زیادہ، اس سے وہ جس چیز کو سمجھ نہیں رہے تھے۔ رات کا ٹائم تھا، میں اور میرا بھائی ہم لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، کیونکہ باقی سب گھر والے ایک ہم لوگوں نے روم ٹی وی لاؤنج بنایا ہوا تھا، تو وہاں پر بیٹھ کر ٹی وی وغیرہ دیکھتے تھے، تو اس کی آواز روم میں بھی آتی تھی، تو میں بھی اس کے پاس پڑھنے کے لیے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ ہم دونوں پڑھ رہے تھے۔ ڈرائنگ روم جو تھا وہ بالکل جس طرف ہم لوگوں کا گیٹ تھا اس کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم تھا ہم لوگوں کا۔ ابھی ہم لوگ پڑھ ہی رہے تھے تو میرا بھائی مجھے کہتا ہے کہ میں کچن سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے جاؤ لے آؤ، میرے لیے بھی لے آنا۔ وہ جیسے کچن میں گیا تو کچن میں جا کر دیکھا فریج سے اسے کوئی چیز ملی تو وہ لے آیا۔ جیسے وہ آنے لگا تو بھاگتا ہوا اندر آیا، وہ میرے سے چھوٹا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہتا مجھے ایسا لگا کہ جیسے املی والے درخت کے نیچے میں نے کسی کو دیکھا ہے، ایسا لگا جیسے درخت کے نیچے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ مجھے ڈراؤ نا، صحیح بتاؤ۔ کہتا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ رات 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم تھا، کھانا ہم لوگ جلدی کھا لیتے تھے۔ ہم دونوں بہن بھائی باہر نکلے، باہر نکل کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم جلدی سے امی ابو کے پاس گئے، سب کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ان کو یہ بات بتائی تو ابو ڈانٹنے لگے کہ یہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ وہم کر رہے ہیں، یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اتنا بڑا گھر ہے تو یہ ویسے لوگوں کو وہم ہو رہا ہے، کبھی یہ کہتی ہے کبھی یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ویسا کچھ ہے۔ میرا بھائی بھی ہم لوگوں کے کمرے میں آ کے ہم لوگ ڈرائنگ روم سے اٹھ گئے اور ہم لوگ وہاں پر بیٹھ کر پڑھنے لگ گئے۔ تقریباً 11 بجے تک ہم لوگ پڑھتے رہے، باتیں بھی کرتے رہے، پھر ہم لوگ سونے لگے۔ میں اور میری چھوٹی سسٹر ہم لوگ ایک روم میں سوتے تھے، بھائی جو تھا وہ امی ابو کے پاس ہی سوتا تھا۔ رات کہیں
امی کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھی تہجد کی نماز کے لیے. تو امی کہتی ہے کہ جیسے میں باہر نکلی ہوں صحن سے، یعنی کمرے سے باہر نکلی ہوں، صحن کی طرف جانے لگی تھی، واش روم اس سائڈ پر تھا، اندھیرا تھا، رات کا ٹائم تھا، سردی کا موسم تھا، بہت زیادہ سردی نہیں تھی، سردیوں کا سٹارٹ ہی تھا. ایک دم سے امی کے چیخنے کی ہم لوگوں کو آواز آئی تو ہم لوگوں کی بھی آنکھ کھل گئی کہ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے. دیکھا تو امی تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی. بالکل ساتھ ساتھ ہی کمرے تھے. ہم لوگ ڈر گئے. ہم لوگوں نے جلدی سے امی کے کمرے میں جا کر دیکھا تو امی نے چہرے کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. ہم لوگوں نے امی سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے. امی نے یہ کہا کہ میں جیسے ہی وضو کرنے کے لیے اٹھی ہوں تو میں واش روم میں جانے لگی. ابھی میں کمرے سے باہر نکلی ہوں تو میں نے دیکھا املی والے درخت کے پاس 2 سے 3 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں. بالکل کالے رنگ کے کپڑے تھے، چہرے ان کے بہت زیادہ سفید تھے اور اس کے اوپر صرف 2 جیسے آنکھیں اور عجیب و غریب خوفناک ان کے چہرے تھے. سر سے بالکل گنجی تھی. امی کہتی میں نے خود ان کو سامنے بیٹھے دیکھا ہے. میں بالکل ان کے قریب جا کر ان کو دیکھ کر آئی ہوں. وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی تو میں وہاں سے چیخیں مارتی ہوئی واپس بھاگی ہوں. یہ بچے جو کچھ بھی کہہ رہے تھے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس گھر میں جنات ہیں، تبھی وہ اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں. ابو بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے. ہم لوگ سارے اسی ایک روم میں سوئے. ہمیں بھی ڈر لگنے لگ گیا. ہم نے کہا کہ ہم نے اپنے کمرے میں نہیں سونا. صبح ناشتہ کرنے کے بعد امی نے وہ جگہ بھی دکھائی جہاں پر امی نے ان عورتوں کو بیٹھے دیکھا تھا. میرے ابو جو تھے اسی دن تقریباً 9-10 بجے کے قریب ایک بزرگ کو ہمارے گھر لے کر آئے. وہ ایک صاحب علم تھے. ان کو لے کر آئے. جیسے وہ ہم لوگوں کے گھر آئے انہوں نے پورے گھر کا وزٹ کیا. جیسے انہوں نے املی والا درخت دیکھا جو کہ بالکل اس گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی تھا، پہلے وہ وہاں پر رکے، پھر پورا گھر دیکھا، دوبارہ سے اس درخت کے پاس آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ یہ جو املی والا درخت ہے یہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے. یہاں پر جنات کے پورے خاندان رہتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر چڑیلوں کا بھی بسیرا ہے، گزر بسر ہے. جو آپ کی بچی کو بھی نظر آئے ہیں، اپنا آپ انہوں نے ظاہر کیا ہے کیونکہ یہ اکیلی تھی. جنات کی ایک مخصوص قسم ہوتی ہے جو صرف ان لوگوں کو اپنا آپ ظاہر کرتی ہے جو اکیلے ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ جنات بہت سے لوگوں پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب کوئی انسان اکیلا ہوتا ہے اس پر یہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں کیونکہ یہ جو جنات ہیں ان کو یہاں سے نکالنا بالکل بھی آسان کام نہیں ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سخت جنات ہیں اور بڑے قدیم زمانے سے اس درخت کے اوپر آباد ہیں. وہ اسی لیے اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں. اب ہم لوگ تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے. ہم نے انہیں یہ کہا کہ ہمیں کوئی آپ اس کا حل بتا دیں، کوئی تعویذ وغیرہ. تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اگر میں آپ کو یہاں پر لگانے کے لیے کوئی تعویذ دوں گا تو یہ جنات آپ کو نقصان پہنچائیں گے کیونکہ یہ یہاں پر پہلے کے مقیم ہیں. یہ اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ لوگوں کو اس جگہ کو چھوڑنا پڑے گا. ابو ان کو لے کر چلے گئے. اب ہم لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، کوئی اور گھر بھی نہیں تھا. اتنی جلدی ہم لوگ یہ گھر چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے. ابھی ہمیں وہاں پر شفٹ ہوئے دن ہی کتنے ہوئے تھے. ہم لوگ تو سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے. امی نے یہی کہا کہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم لوگ سارے ایک ہی کمرے میں سونا شروع کر دیتے ہیں. نہ ہم لوگ اکیلے سوئیں گے، نہ ہی ہمیں یہ تنگ کریں گے. ہم لوگوں نے یہی مناسب سمجھا. جو ہم لوگوں کا بڑا کمرہ تھا وہاں پر ہم لوگوں نے سونا شروع کر دیا. تو ایک رات کی بات ہے، وہاں پر ہم لوگوں کو ساری رات باہر سے آوازیں آتی تھی، آہٹیں آتی تھی، جیسے کوئی چلتا پھرتا ہے، ہلکی سی آواز میں باتیں کرتا ہے. ہم لوگ جو تھے ہم لوگوں نے اسی کمرے میں سو رہے تھے. لائٹ آف ہو گئی تو امی نے کہا کہ کمرے کا دروازہ کھول دیتے ہیں. گھٹن سی ہو رہی تھی، سارے ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے. ہم لوگوں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا. ابھی ہم لوگ سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، ایک دم سے میرے بھائی نے چیخنا شروع کر دیا. بہت زیادہ ڈر گیا وہ بار بار امی کو آوازیں دے رہا تھا. جیسے ہی امی جاگیں تو پوچھا کیا ہوا ہے تمہیں. ابھی بھی لائٹ آف تھی. امی نے اسے پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ مجھے بہت سخت پیاس لگی تھی تو میں پانی پینے لگا. پانی بھی ہم لوگ کمرے میں رکھتے تھے کہ ہم لوگ باہر جائیں نہ. جیسے ہی میں پانی پینے لگا تو میری نظر پڑی ہم لوگوں کے کمرے کے دروازے میں کوئی کھڑا تھا. اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں. وہ ہم سب کو دیکھ رہا تھا.
مجھے نہیں پتا کہ وہ کوئی عورت تھی یا مرد تھا. اس کا قد بہت بڑا تھا اور یہ دروازے میں وہ پورا جیسے زمین سے دروازے تک اس کا قد تھا اور وہ نظر آ رہا تھا. بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں. اس کو دیکھ کر میں بہت ڈر گیا. پھر اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا. بہت ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ہم اس مخلوق کو تنگ نہ کریں. شام کو ہم لوگ گھر میں زیادہ چلتے پھرتے نہیں تھے. کوشش کرتے تھے ہم لوگ ایک ہی جگہ پر رہیں، مگر اس مخلوق نے ہمیں اس گھر میں رہنے نہیں دیا. اس گھر میں اس حد تک جنات تھے کہ وہاں پر واضح ہم لوگوں کو بلیاں بھاگتی دوڑتی نظر آتی تھیں اور غائب ہو جاتی تھیں. املی والے درخت کے آس پاس 2 سے 3 بلیاں جیسے لڑتی ہیں، بھاگتی ہیں اور پھر وہ غائب ہو جاتی تھی. نہ وہ چھت سے آتی تھی نہ وہ دیوار سے آتی تھی. پتہ نہیں وہ کوئی مخلوق تھی جو اس روپ میں نظر آتی تھی. اکثر رات کے ٹائم ایک عورت وہاں پر چلتی پھرتی دکھائی دیتی تھی. اسی کی زیادہ تر آہٹ بھی محسوس ہوتی تھی، جیسے ننگے پاؤں چلتی ہے زمین پر تو آواز آتی تھی. ہم لوگ اس گھر میں 3 ماہ سے اوپر نہیں رہے. 3 ساڑھے 3 ماہ ہم لوگ اس گھر میں رہے تھے. پھر ہم لوگوں نے کوشش کر کے وہ گھر چھوڑ دیا. جو نیبرز تھے، جب ان سے اس بارے میں پوچھا تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے کبھی اس بارے میں کوئی بات نہیں سنی. اب پتہ نہیں وہ جان بوجھ کر یہ بات بتانا نہیں چاہتے تھے. حالانکہ یہ فرض بنتا ہے جو محلے دار ہوتے ہیں، نیبرز ہوتے ہیں، اگر کوئی گھر ایسا ہو تو اس کے بارے میں آنے والوں کو آگاہی دے دینی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسے بھی جنات ہوتے ہیں جو انسان جانی نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ہم لوگوں کے کپڑے جو تھے وہ پھٹ جاتے تھے، نئے کپڑے ہوتے تھے پھٹ جاتے تھے. کھانا اکثر غائب ہو جاتا تھا. بنا کر رکھتے تھے تو آدھا کھانا غائب ہو جاتا تھا. ہم لوگوں کو پتہ تھا کہ جس جگہ پر جنات ہوتے ہیں وہاں پر یہ ایسے معاملات اکثر ہو جایا کرتے ہیں. تو پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا. یہ ہم لوگوں کے گھر کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ مریم آپ کا. جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheen57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل میں ہارر سٹوریز آفیشیل پر بھی سٹوری آن ایئر کروں گی. اس کو بھی وزٹ کریے گا. اس چینل پر میں سٹوریز پوسٹ کرتی ہوں، اس کو بھی سنا کریں اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں. نوشین ورک آفیشیل پر آج میں ایک ولاگ بھی پوسٹ کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو پسند آئے گا. نیلے وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.